السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے، مستحب عمل ہے، کرو تو کار ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ سمیت کچھ لوگ قربانی کے وجوب کے قائل ہیں۔ تو پہلے ہم قربانی کے جو کہتے ہیں قربانی فرض ہے ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جمہور علماء کا موقف ہے قربانی سنت ہے، اور راجح موقف کیا ہے اس کی نشاندہی کریں گے۔ ایک موقف ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اس کے کچھ دلائل دیے ہیں جن میں سے کوئی بھی دلیل صریح نہیں ہے، اور احادیث جو بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس نماز سے مراد نماز عید ہے، اور قربانی سے مراد عید البقرہ کی قربانی ہے، ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ میں قربانی کرنا۔ تو یہ تفسیر جو بیان کی جاتی ہے یہ تفسیر درست نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار ہیں وہ آثار صحیح ثابت نہیں ہیں۔ پہلا ان کا اثر ہے، علی بن ابی طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے مراد یوم نحر کو قربانی کرنا ہے۔ یہ اثر تفسیر طبری میں 24ویں جلد 654 نمبر صفحہ ہے۔ تو یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ تقریب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ علی بن ابی طلحہ عبداللہ بن عباس سے جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کا عبداللہ بن عباس سے سماع ثابت نہیں، یہ روایت منقطع ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس کا یہ اثر ثابت نہیں۔ دوسرا اثر امام طبری نے ہی تفسیر طبری میں 24ویں جلد 653 نمبر صفحہ اس میں ایک اثر پیش کیا ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد اس آیت میں فرض نماز ہے، اور نحر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی ذبح کرنا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں 5 راوی ضعیف ہیں مسلسل: محمد بن سعد بن محمد بن حسن، سعد بن محمد بن حسن، حسین بن حسن بن عطیہ، حسن بن عطیہ اوفی، عطیہ بن سعد بن جنادہ، یہ سارے راوی ضعیف ہیں۔ تو یہ آثار تو ضعیف ہو گئے جو تعیین کرتے ہیں کہ نحر سے مراد قربانی کرنا ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ باقی دیگر مفسرین نے علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہی نہیں، بلکہ یہ آیت سے یہ مفہوم کشید کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی اور نماز خالص اللہ کے لیے ادا کی جائے، کیونکہ مشرکین وہ نماز بھی غیر اللہ کے لیے ادا کرتے تھے اور قربانی بھی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ ان کے مخالفت میں یہ دونوں کام کرو، لیکن اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ امام شوکانی نیل الاوطار میں اس موقف کی تردید کرتے ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس آیت سے مراد قربانی کرنا ہے عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب ہوگی، فرض ہوگی، کہتے ہیں یہ بات درست نہیں، کیونکہ قربانی کی یہاں قربانی کا جو حکم ہے اس سے مقصود قربانی کو رب تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے، بتوں کے لیے نہیں۔ امر کا رخ اس اہم مسئلہ کی طرف ہے، اور نماز اور قربانی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کے وجوب میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد بن کعب القرظی اس آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں مشرکین غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو آپ کی نماز اور قربانی فقط میرے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تفسیر طبری میں یہ اثر حسن سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں
کہتے ہیں اس آیت میں فصل لربک وانحر میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ حکم اس کی مثل ہے جس طرح اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نماز، قربانی، زندگی، موت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ فصل لربک وانحر کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی نماز اور قربانی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں، چونکہ مشرکین غیر اللہ کی بات کرتے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کی مخالفت کرنے اور ان کا باطل طریقہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور عبادت و قربانی میں اخلاص و للہیت پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے۔ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی علماء کے کئی موقف بیان کیے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تو کہتے ہیں راجح موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیش قیمت انعام اور خیر کثیر سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ جھوٹے خداؤں اور معبودان باطلہ کے سوا خالص رب تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیے اور بتوں کے بجائے محض اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے۔ کہتے ہیں اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے، اس میں تفاسیر میں سے راجح تفسیر یہ ہے۔ تو ان مفسرین کی تفاسیر سے اور علماء کی تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت قربانی کی فرضیت کے بارے میں ہے ہی نہیں، اور اس کا عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ، یہ عید الاضحیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ سال میں جانور صدقہ خیرات کریں، اللہ کے لیے ذبح کر کے جانور گوشت ان کا تقسیم کر دیں، یہ وانحر کا تعلق عید کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں۔ دوسری دلیل دی جاتی ہے سنن مسند احمد میں دوسری جلد 321 نمبر صفحہ، سنن ابن ماجہ میں 3123 نمبر روایت، مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 232 نمبر حدیث ہے، 232 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہو، مالی وسعت ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن عیاش کی تبانی ضعیف راوی ہے۔ تفسیر یہ تحریر تقریب و تہذیب کتاب ہے، اس میں دیکھیں جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ اس درجے کا راوی ہے کہ اس کا تفرد قبول نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی اور راوی آ جائے ثقہ یا صدوق تو وہ اس کا شاہد بن جائے یا اس کو قوت دے تو پھر ایسے راوی کی روایت قبول ہوتی ہے، اکیلے راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت سنن دارقطنی میں ہے، انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں عمر بن حسین عقیلی متروک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث کے یہ جو کہا ہے قربانی، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس حدیث کے موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں موقوف ہے، کچھ کہتے ہیں مرفوع ہے، اور امام طحاوی وغیرہ کا قول ہے اس روایت کا موقوف ہونا راجح ہے۔ پھر کہتے ہیں بالفرد اگر اسے صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ قربانی کے وجوب کی صریح دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تاکید پیدا ہوتی ہے، فرضیت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ روایتیں بھی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے سنن نبی داود میں 2788، جامع ترمذی میں 1518، سنن ابن ماجہ میں 3125 نمبر روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، علی کل اہل بیت من فی کل عام اضحیۃ، ہر سال ہر گھرانے پر قربانی ہے، وہ عتیرۃ، اور عتیرہ رجب کے مہینے میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے، وہ فرض ہے، یہ 2 جانور ہر سال میں فرض کرنے چاہیے، ذبح کرنے چاہیے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عامر ابو رملہ مجہور راوی ہے۔ اسی طرح چوتھی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیرہ جو رجب میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے اسے منع کر دیا، اور امرہم بالاضحیۃ، انہیں قربانی کا حکم دیا۔ یہ روایت مسند بازار میں ہے، 7832 نمبر روایت، یہ بھی ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن لہیہ مختلط ہے اور مدلس راوی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا موقف ہے جمہور علماء کا، جو درست موقف ہے وہ ہے قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، چاہے بھی صاحب حیثیت اور مالدار ہی ہو۔ اس کے دلائل
کئی ہیں۔ ایک دلیل ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1977، اس میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو اس حدیث کے فوائد میں سید سابق فقہ السنہ میں لکھتے ہیں، آپ کے یہ الفاظ ارادہ ان یضحی کہ جس کا ارادہ ہو قربانی کرے، یہ الفاظ دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں، کیونکہ فرض اور واجب کو ارادے پر معلق نہیں کیا جاتا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ نیل الاوطار میں کہتے ہیں قربانی کو ارادہ سے معلق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ابن قدامہ حنبلی نے المغنی میں بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ کسی بھی کام پر دوام بھی اختیار کریں، وہ کام مستقل بنیادوں پر کریں، ہمیشہ کریں، تو وہ کام سنت ہوتا ہے، فرض اور واجب نہیں ہوتا۔ تو آپ کا یہ معمول تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت سینگوں والے مینڈے ذبح کیے، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ یہ صحیح بخاری میں 5565 اور صحیح مسلم میں 1966 نمبر روایت ہے۔ مطلب آپ کا یہ عمل تھا، سنت تھی، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو آپ کا عمل سنت ہونے پر دلالت کرتا ہے کسی بھی عمل کے۔ فقہ السنہ میں آپ کے اس عمل سے یہی استدلال کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ پھر ایک اثر ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بعض اوقات یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ سنن بہقی میں روایت ہے، ارواء الغلیل میں 1139 نمبر روایت کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ سند بھی صحیح ہے۔ ابو سریحہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو بکر ادرکت ابا بکر اور رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کان لا یضحیان کراہیۃ ان یقتدی بہما، ابو بکر اور عمر کو میں نے دیکھا، یہ لوگ دونوں حضرات قربانی نہیں کیا کرتے تھے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ ان کی اقتداء نہ کریں، کہ جب انہوں نے کی تو پھر سارے لوگ ہی کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کبھی قربانی چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کا قربانی چھوڑنا، یہ صاحب استطاعت بھی تھے، ان کا قربانی چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی فرض نہیں تھی، اگر فرض ہوتی تو یہ حضرات کبھی بھی اس میں کوتاہی نہ کرتے۔ آگے علماء کے اقوال ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہی دلیل لی ہے، یہی موقف اختیار کیا ہے۔ جامع ترمذی میں 1506 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں، والعمل علی ھذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبۃ، اسی پر علماء کا عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، ولکنھا سنۃ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یستحب ان یعمل بہا، اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ یہ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک کا موقف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں یہی استدلال کیا ہے، یہی موقف اختیار کیا ہے کہ قربانی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں قربانی کے مسائل میں انہوں نے عنوان قائم کیا، باب و سنت الاضحیۃ، قربانی کے مسنون ہونے کا بیان۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس باب کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے قربانی کے وجوب کے قائلین کی مخالفت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا موقف درست نہیں، صحیح موقف وہی ہے کہ قربانی سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا، فتح الباری میں اس کی تفصیل ہے۔ اور امام طحاوی حنفی امام ہیں، کہتے ہیں محمد بن حسن شیبانی کا بھی یہی موقف تھا کہ قربانی سنت ہے، کہتے ہیں ہم اسی کو کہ قربانی سنت ہے مذہب بناتے ہیں، اور قربانی کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں، یہ تفصیل فتح الباری میں موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ قربانی سنت ہے، شرح نووی میں۔ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں لکھا ہے
جمہور علماء کا مذہب ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ سید سابق بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ صاحب استطاعت کے حق میں قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 مینڈے قربانی کیے، تو یہ آپ کا عمل تھا جس سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ تو دلائل کی روح سے یہی موقف برحق ہے، راجح ہے، درست ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض نہیں۔ اس لیے جو قربانی کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا، زور نہیں لگایا جا سکتا۔ السلام علیکم۔